ایک طرف پاور شو، دوسری جانب طنز بھی، اور خاص طور پہ نواز شریف کو طنز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پھر پرانے جو اتحادی تھے، متحدہ قومی موومنٹ، اس کو بھی طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے. سر کیا کہیں گے؟ کیا مطلب اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اقتدار میں آئے گی، یا کیا وجہ ہے کیوں اس طریقے سے طنز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی. بالکل بھی کسی کو کوئی طنز کا نشانہ نہیں بنایا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک سیاسی بات کی ہے، اور سیاسی بات کو کسی کو طنزیہ طور پہ نہیں لینا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اگر کسی پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہو جو کہ کسی کی دل آزاری کرتی ہو، تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی ان کے بارے میں کوئی طنزیہ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا فوکس پنجاب میں رکھیں، کاز پنجاب بیٹل فیلڈ ہے. پیپلز پارٹی بھی پنجاب میں بھرپور الیکشن لڑے گی. وہاں پہ پی ٹی آئی بھی موجود ہے، آئی پی پی بھی موجود ہے، اور پاکستان مسلم لیگ بھی ہے. تو ان تمام جماعتوں نے جب الیکشن لڑنا ہے تو فوکس وہاں پہ ہونا چاہیے. کاز بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اپنا ایک کولیجن کے ٹائم پہ الائنس کے بیچ میں جو ٹائم گزارا ہے، اس میں ان کو نون لیگ کی ورکنگ اور ان کے لیڈرشپ نے جو اندرونی معاملات کے بارے میں بتایا، تو اس میں ان کی بہت زیادہ انسائٹ ہے. اور اس کے اسی چیز کے فیصلے کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب پہ زیادہ فوکس کریں، نہ کہ آپ باقی صوبوں میں کریں. دیکھیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کو ہم روک نہیں سکتے، وہ ان کا رائٹ ہوتا ہے، وہ جہاں مرضی جائے. لیکن جہاں پہ وہاں پہ فوکس کرنا چاہیے، وہاں پہ اگر وہ نہ کریں اور دوسرے صوبوں میں جا کے کہیں پہ اور بیٹل فیلڈ بنائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے صوبے میں بھی کمزور ہیں اور وہ دوسری جگہ جا کے جگہ بنانا چاہ رہے ہیں. کاز ابھی 8 فیبروری کا الیکشن ہوا نہیں ہے، اور جب یہ الیکشن ہوگا اور میاں نواز شریف صاحب کو باہر سے لانے کی بھی وجوہات یہی تھی کہ مسلم لیگ نون کی تمام لیڈرشپ یہ سمجھتی تھی کہ جو الیکشن کمپین ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے بغیر نہیں چل سکتی. اور فیصلہ کرنے والی قوتوں نے بھی ان کی سپورٹ کی اور میاں نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آئے. اور میاں صاحب کے آنے پہ الیکشن کمپین تو ہو سکتی ہے، لیکن ابھی بھی سپریم کورٹ کی جانب سے میاں صاحب کو لائف ٹائم جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ نااہل ہیں اور الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے. تو اس چیز کے اندر کلیئرٹی اگر کسی کو چاہیے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اندر زیادہ بہتر طور پہ کلیئرٹی دے گی، کیونکہ فل کورٹ کا ڈیسیژن تھا اور ابھی تک کوئی ایسی 2/3 اکثریت کے ساتھ کوئی اسمبلی کے اندر قانون سازی ایسی نہیں ہوئی جہاں پہ ایسی قانون سازی کی گئی ہو جہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے وہ راستہ کھولا گیا ہو. باقی یہ کہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے، سیاسی تجزیے ہوتے ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا تجزیہ دینا ہے. جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اور یہاں سپریم کورٹ کی طرف سے اس چیز کے اندر تو فیصلہ آ چکا ہے، پارلیمنٹ کے اندر سے اس چیز کی کلیئرٹی نہیں آئے گی، تو کوئی چیز جو ہے 2/3 اکثریت کے بعد ہی جا کے پتہ چلے گا کہ میاں صاحب کے پاس یہ رائٹ آئندہ مل سکتا ہے یا نہیں. اس الیکشن میں تو ملنا مشکل ہے. باقی قانون کو جیسے پہلے لوگوں نے آئین اور قانون کو توڑا ہے اور ان کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے جو موجودہ ہے اس کے اوپر سخت رویے کا اظہار کیا، اور میں سمجھتا ہوں قانونی کارروائی بھی ان کی جانب سے ہونے کی توقع ہے. تو اگر کوئی اس طرح کی چیز کرے گا تو اس پہ بھی کارروائی ہوگی. باقی ایم کیو ایم کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے ساتھ ایک پروفیشنل ورکنگ ریلیشن شپ پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن لڑ بھی لیں تو ہمارا جو ایک رواداری، عزت اور وہ اپنی جگہ احترام قائم کا رہے گا. رشتہ ہے وہ رہنا چاہیے. اور وہ پیپلز پارٹی کی اگر تو لیڈرشپ کبھی بھی ایسا نہیں سمجھتی کہ ہمیں کسی کے ساتھ کسی کو طنز کرنا چاہیے. وہ چاہے آصف علی زرداری صاحب ہوں یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، کبھی بھی ان کی جو پولیٹیکل ٹریننگ ہے ایسی نہیں ہوئی. کیونکہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کبھی ایسا جو ہے کام نہیں سکھایا سیاست کے اندر اپنی پارٹی کے لیڈران کو کہ آپ جو ہے لوگوں کو، خاص طور پہ سیاسی پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان کے اوپر کوئی طنز کیا جائے. تو بالکل بھی ایسی چیز نہیں ہے. باقی بالکل وہ الیکشن لڑیں، الیکشن لڑ کے اتحاد بنائیں، چیزیں کریں، کھل کے میدان کے اندر الیکشن کے اندر آئیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور الیکشن لڑے گی، بھرپور مقابلہ کرے گی. اور جہاں تک رہ گئی بات
किसी ने सरप्राइज जो देना है वो देखते हैं कि 8 तारीख को किसी का सरप्राइज चलेगा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को अपना सरप्राइज देगी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने तो बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है वो फैसला किया था कि 16 माह के लिए एक पार्टी के जो प्रेसिडेंट है उनको वजीर आजम बनाया, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो इस बारे में कह चुके हैं कि अगर जरदारी साहब किसी दूसरी पार्टी के शख्सियत को कुछ अरसे के लिए बना सकते हैं तो उनकी मेहनत और उनके तजर्बे के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई जाला वजीर आजम बन सकता है, और वो दूर नहीं, वो दिन भी दूर नहीं। सर ये नहीं हो सकता है कि अगर सर आज वो इबाम की जो बात है, इलेक्शन के इबाम की बात है, उसमें देखें जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते एक दिन पहले तक भी इबाम रहता है, लेकिन मेरे ख्याल में तो इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना होमवर्क कर रहे हैं। इसमें क्लैरिटी मजीद आ जाएगी जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना स्केड्यूल, इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस कर देंगे, तो ये जो थोड़ा बहुत इबाम है लोगों के ज़हनों में या कोई तज्जिया करो में, ये भी खत्म हो जाएगा।